علیشہ سکون سے نماز فجر ادا کرتی ہے اور مصحف لے کر بیٹھ جاتی ہے کہ اس کا قرآن اس کا رہنما اور اس کی روح کی غذا ہے۔ جس روز وہ قرآن نہ پڑھے اسے لگتا ہے اس نے ایک خزانہ گنوا دیا ہے، وہ چاہ کر بھی پرسکون نہیں رہ سکتی۔ جیسے ہی وہ مصحف کھولتی ہے اس کی نظر ایک آیت پر پڑتی ہے، اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے موتیوں کی ایک لڑی رواں ہو جاتی ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہی تو وہ آیت تھی جو اسے ہر مخالفت کو برداشت کرنے پر آمادہ کرتی تھی۔ یہی وہ آیت تھی جو ہمت ہارتی ہوئی علیشہ کو تھام لیتی تھی اور اسے یہ یقین دلاتی تھی کہ چاہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھام لینے کے بعد اگر وہ سب کچھ کھو بھی دے تو وہ ہارے گی نہیں، کیونکہ اسے عالمین کی سب سے قیمتی متاع حب خداوندی ملے گی۔ نم آنکھوں سے کچھ آیات پڑھتی علیشہ مصحف کو بند کرتی ہے اور جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے ہی صبح کے اذکار پڑھتی ہے تاکہ خود کو مضبوط ہاتھوں اللہ کی حفاظت میں دے کر ہی وہ اس پرفتن دور میں وہ گھر سے باہر جائے۔ وہ اذکار پڑھنے کے بعد دل میں دعائیں مانگتی ہوئی جائے نماز سے اٹھ ہی رہی ہوتی ہے کہ اسے آواز آتی ہے، علیشہ بیٹا ناشتے کے لیے آ جاؤ، آپ نے یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ وہ اپنے اشک پونجھتی اپنی امی کے پاس کچن میں چلی جاتی ہے اور ناشتہ بنانے میں ان کی مدد کرنے لگتی ہے۔ جب امی ناشتہ لگانے کی تیاری کرنے لگتی ہیں تو علیشہ دیکھتی ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے اور اشراق کے نوافل کا وقت ہو چکا ہے۔ نوافل پڑھنے کے بعد وہ ناشتہ کرتی ہے۔ دودھ پیتے ہوئے وہ دعا یاد کرتی ہے جو اسے ہر وقت بھول جاتی ہے۔ دعا یاد آتے ہی وہ دعا پڑھ کر دودھ پیتی ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اور زیادہ دے۔ اور ہاتھ دھونے کے بعد کمرے سے اپنا عبایا لینے چلی جاتی ہے، کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے تو علیشہ کو خیال آتا ہے کہ میں پہلے جب عبایا نہیں کرتی تھی تب کتنی آسانی ہوتی تھی، نہ گرمی کے موسم میں اب بھی نہ کروں تو کیا ہوا، اور بھی تو کتنی لڑکیاں ہیں میرے ارد گرد جو نہیں کرتی۔ لیکن وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود کے شر سے پڑھتی ہے اور گلوز، ساکس اور عبایا پہن کے نقاب کرتی ہے اور خود کو ہمت دلانے کے لیے ایک بار پھر یہ آیت پڑھتی ہے، اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنی امی کے ہاتھ چومتی انہیں سلام کرتی ہوئی اپنے بھائی کے ساتھ بس اسٹاپ پر جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے اور دعا پڑھتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں اللہ ہی کے نام کے ساتھ نکلی اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے لڑنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہی ہے۔